بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ٹاکرا ہے یہ اس لیے اسپیشل ہے کہ آپ کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ انفارمیشن ہے جو میں نے مختلف سورسز سے اکٹھی کی ہے اور یہ انتہائی اہم ہے۔ آپ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان بڑے آسانی کے ساتھ ہی پاکستان نے منازل طے کر لیں، اور چاغی کا جو پہاڑ تھا جو کہ سفید تھا، جو کالا تھا اور سفید ہو گیا دھماکوں کی وجہ سے، 6 دھماکے کی تیزی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں بہت زیادہ خطرناک قسم کے حالات بنے تھے۔ وہ میں نے آپ کو ساری چیزیں آج آپ کو بتانی ہیں۔ یہ ایک سٹوری کی شکل میں ہے اور میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں۔ انڈیا چلو، ہائی جیکر نے پائلٹ کی کن پٹی پر پستول رکھ کر چیخ کر کہا انڈیا چلو۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی فلائٹ 544، یہ فلائٹ کا نمبر ہے، کو صوبہ بلوچستان کے شہر تربت سے اڑان بھرے ابھی 10 منٹ ہوئے تھے جب پائلٹ کے کانوں میں یہ دھمکی آمیز آواز پڑی کہ انڈیا چلو۔ ہائی جیکر تھے، انہوں نے کہا تھا۔ تربت سے پرواز بھرنے والے اس فقر طیارے کی منزل صوبہ سندھ کا شہر کراچی تھا۔ اس طیارے کے پائلٹ عزیر خان کے مطابق جیسے ہی ہائی جیکر کی توجہ طیارے کے پچھلی جانب سے آنے والی کسی آواز سے ہٹی تو انہوں نے ایک بٹن دبا دیا، جس سے ریڈار پر سگنل چلا گیا کہ مسافر طیارہ اغوا ہو چکا ہے۔ بعد ازاں عزیر خان نے دستاویزی فلم فلائٹ 544 یعنی کہ 544 میں بتایا کہ ہائی جیکر نقشے وغیرہ ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کہا بس سیدھے چلتے جاؤ، سیدھے جاتے جاؤ تو انڈیا ہی کی سرحد آنا تھی۔ میں نے کہا طیارے میں تیل ناکافی ہے، یہ پائلٹ صاحب کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری درخواست مان لی اور کہا قریب واقع انڈین گجرات کے بھوج ایئرپورٹ سے تیل لے کر نئی دہلی کے لیے اڑا جائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہائی جیکرز کے یہ احکامات موصول ہونے کے بعد میں نے سرحد کے قریب مڑتے ہوئے فضائی زبان میں کلو ڈیلٹا کہا، وہ اصطلاح جو پاکستانی شہر حیدرآباد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہائی جیکر کو سنواتے ہوئے ایئرپورٹ کنٹرول سے پوچھا کہ کیا یہ انڈیا کا بھوج ایئرپورٹ ہے۔ ایئرپورٹ ٹریفک کنٹرول کو پاکستان جہاز کے ہائی جیکر ہونے کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ وہاں سے جواب ملا کہ ہاں یہ بھوج ایئرپورٹ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یوں ہائی جیکروں کو انڈین شہر بھوج کا یقین دلاتے ہوئے میں رات کے اندھیرے میں پاکستان کے حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بس یہی میں چاہتا تھا، یہ عزیر خان پائلٹ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ جناب ہائی جیکر کا یہ واقعہ 24 مئی 1998 کو پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ پیش آنے سے چند روز قبل یعنی 11 سے 13 مئی 1998 کے دوران انڈیا متعدد ایٹمی دھماکے جو وہ تھے انہوں نے کیے تھے، اور یہ بات زبان زد عام و خاص تھی کہ پاکستان جلد ہی جوابی جوہری تجربات ضرور کر سکتا ہے۔ اچھا، حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد وہاں موجود پاکستانی افسران نے خود کو انڈین اہلکار ظاہر کرتے ہوئے اور کئی گھنٹوں پر محیط کوششوں کے بعد صبح ہونے سے پہلے تینوں ہائی جیکروں کو قابو میں کر لیا۔ اس پورے واقعے میں مسافروں اور عملے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ گرفتار ہونے والے ہائی جیکروں کا تعلق بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تھا۔ ایسا بدماش وکے ہوئے لوگ، راہ کے ایجنٹ۔ پاکستانی حکام اس دور کے ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق 24 مئی 1998 کو ہونے والے اس ہائی جیکنگ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں تجربات نہ کرے۔ مئی 1998 میں CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق ہائی جیکنگ کا یہ واقعہ جناب پیش آنے سے کچھ عرصہ قبل یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ پاکستانی حکام بلوچستان میں ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کرنے کے لیے سائٹ کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے بعد بلوچستان میں چند جماعتوں کی جانب سے حکومت مخالف مظاہرے بھی کیے گئے تھے۔ وہ اس لیے کیے گئے تھے، شاید انہوں نے کہا کہ یار یہ یہاں پہ ایٹمی دھماکہ کرنے لگے ہیں اور ہمارے صوبے کو نقصان پہنچے گا، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے مظاہرے بحال کیے تھے۔
پاکستان بھر کے نمایاں اخبارات میں اگلے روز یہ خبر صفحہ اول پر شائع ہوئی تھی کہ ہائی جیکروں نے بلوچستان میں ایٹمی تجربات نہ کرنے اور بلوچستان کے فنڈز کی فراہمی جیسے مطالبات کیے تھے۔ تینوں ہائی جیکروں کو بعد ازاں سزائے موت سنائی گئی اور انہیں 28 مئی والے دن یعنی کہ 2015 یعنی پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے تقریباً 17 سال بعد انہوں نے پھانسی دے دی گئی۔ کراچی اور حیدرآباد کے جیلوں میں پھانسی یعنی کہ ان کو دی گئی تھی۔ تاہم پاکستان جناب کے عرض پاکستان، میرا لو، میرا کنٹری، میرا ملک پاکستان جناب 28 مئی 1998 کو ایٹمی تجربات کرنے میں کیسے کامیاب ہوا، اس کے لیے ہائی جیکنگ کے اس واقعے سے چند دن پہلے ہونے والے واقعات کی تفصیل جو ہے وہ آپ جانیں بہت ضروری ہے۔ انڈیا کے دھماکوں پر ڈاکٹر سمر کی مبارک۔ انڈیا کے دھماکوں پر ڈاکٹر سمر کی مبارک۔ جناب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی ایٹمی توانائی کمیشن کے رکن ڈاکٹر سمر مبارک مند کے مطابق 11 مئی 1998 کی صبح فوج میں ان کے لیے ایک دوست نے انہیں فون کر کے پوکھران میں انڈیا کی جانب سے کیے جانے والے ایٹمی دھماکوں کا بتایا۔ 30 مئی 1998 کو لاہور میں خوارزمی سائنس سوسائٹی کی تقریب سے خطاب کے دوران ڈاکٹر سمر مبارک مند نے بتایا کہ یہ سن کر میں نے کہا مبارک ہو۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند پاکستانی ایٹمی سائنسدان ہیں۔ ڈاکٹر ایکیو خان کے بعد انہوں نے انڈیا نے مبارک کڈ ماری جناب۔ انہوں نے کہا جی مبارک ہو، میں حقیقی طور پر خوش تھا۔ ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب خوش تھے، زندہ نے ماشاءاللہ میری ملاقات انہوں نے بالکل ہے پائی، ایک انٹرویو انہوں نے کیا ریکارڈ موبائل سے ڈیلیٹ ہو گیا، پھر انشاءاللہ کسی دن ملاقات کریں گے۔ اچھا جی، بہت اچھے آدمی ہیں۔ انہیں فوجی دوست نے کہا انہوں نے یعنی فوجی دوست نے کہا کہ آپ ہمیں انڈیا کے تجربے پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، کیونکہ اب ہم بھی اپنا تجربہ کر سکیں گے۔ یہ ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب نے جناب انڈیا کو مبارکباد دے دی تھی۔ لوگ حیران کہ انڈیا نے مبارکباد پاکستانی سائنسدان دے رہے ہیں، اور انہوں نے دسیا کہ میں اس لیے ان کو مبارکباد دی تاکہ ہوں ساڑے واسطے رستہ کھول گیا، تاکہ میں خوش بھی سا حقیقی طور پہ، اور میں کہ ہوں اسی ایٹمی دھماکے کر سکنے ہیں۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کے مطابق 1972 میں جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے سائنسدانوں کو ملتان میں اکٹھا کیا تھا تو وہاں ہم نے واقعی ایٹمی ہتھیار بنانے کی قسم کھائی تھی۔ دیکھیں بھٹو صاحب کو سہرا جاتا ہے جناب۔ انڈیا نے 1976 میں پہلی بار پوکھران میں ایٹمی تجربہ کیا تو پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام تیز کر دیا تھا، اور اس میں کچھ عرصے بعد سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی بیرون ملک سے آ کر شامل ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب بھی، ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب بتا رہے ہیں 1980 کے آخر تک پاکستان میں کوہٹا پلانٹ مکمل ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر ایکیو خان کو اس پلانٹ کا انچارج بنا دیا گیا تھا۔ پہلے وہ اس پلانٹ میں بطور سائنسدان کام کر رہے تھے، مگر بعد میں وہ اس کے انچارج بن گئے۔ اسی تناظر میں 1998 میں انڈیا کی جانب سے دھماکے کیے جانے کے بعد عالمی دنیا کو پاکستان کے رد عمل کا قوی امکان تھا، صرف ہمیں پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے۔ جناب 30 نومبر 1998 کو لاہور میں خوارزمی سائنس سوسائٹی کی منعقد کردہ ایک تقریب میں ڈاکٹر سمر مبارک مند نے بتایا کہ انڈیا کے تجربات کے فوری بعد جیسا کہ ہمیں توقع تھی، وزیر اعظم پاکستان اسی جانب سرگرم ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تیاری کریں۔ یہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف نے اس ٹائم میاں محمد نواز شریف سے۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر بل کلنٹن نے پاکستان کو جنوبی ایشیا میں نیوکلیائی تصادم کے خدشے کے تحت ایٹمی تجربات سے باز رکھنے کے لیے کوشش شروع کر دی تھی، جس کا ذکر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے جلسے کی جو صدر بنے ہیں تو صدر کے دوران جنرل کونسل کا جو اجلاس تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے کیا سی کہ میں اربوں روپے جناب بل کلنٹن نے آفر کی تھی، اور اگر عمران خان ہوتا تو لازمی لے لیندہ، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا۔ اچھا، ڈگلس فرانز اور کیتھرین کولنز نے اپنی کتاب دی مین فرام پاکستان میں ان امریکی کوششوں اور اس ضمن میں پاکستانی اقدامات کا احاطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کے تجربات کے بعد کلنٹن نے تحمل پر زور دینے اور تجربات نہ کرنے کے تحمل دینے یعنی کہ اور بدل مراد کی پیشکش کی۔ نواز شریف کو 4 دفعہ نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون کیتا سی۔ کلنٹن نے امریکی قرضہ معاف کرنے، پاکستان مخالف
پریسلر اور سلاز ترمیم ختم کرانے اور کانگریس سے نئی فوجی امداد کی منظوری کے لیے وعدے کیے تھے جناب. دیکھو کنے وڈے وعدے, سارا قرضہ معاف کرنے دی بھی کیا سے میاں نواز شریف پھنس گئے, انہوں نے کہا نہیں کرنے ہی کرنے. اچھا بہرحال اور فوجی کمانڈ بھی تھی, جہانگیر کرامت صاحب تھے اس ٹائم, فی الحال وہ امریکہ بیٹھے نے, انہوں نے کہا بھائی ساڈا نہیں, تسی نواز شریف جانے تو کام جانے. اچھا جناب, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پریشر آ گیا تھا اس کے بعد, اور پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, اور میں آپ کو صرف سمپل یہ بات بتاتا چلوں. انڈیا کی ابتدائی تجربات کے 3 روز بعد CIA کے ڈائریکٹر جارج ٹینٹ نے سینٹ میں کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹیوں کے بند کمرہ اجلاس میں بتایا کہ سیٹلائٹ سے پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع چاغی کے پہاڑوں میں زیر زمین نیوکلیر تجربات کی تیاریوں کا پتہ چلا ہے. دیکھیے جناب, یہ فرانس اور کولنز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انڈیا کے ابتدائی, دیکھو یہ اتھوں بھی دے لیتے ہیں سیٹلائٹ تھرو بیٹھ کے ایٹمی تجربات کے لیے چاغی کا انتخاب کیا گیا تھا. اور کیوں کیا گیا تھا؟ صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب میں واقع چاغی رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع ہے. اس ضلع کی سرحد 2 ممالک افغانستان اور ایران سے ملتی ہے. تقریباً 200 کلومیٹر طویل پہاڑی سلسلہ گویا راس کو یعنی کو پہ ماحول راس کو گویا ضلع چاغی کے جنوبی سرحد ہے. اس پہاڑی سلسلے کے دامنے میں واقع 344 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا علاقہ دوستان وڈ کے گاؤں کے چھتر کے سامنے وہ پہاڑی واقع ہے, جسے 28 مئی دھماکوں کے لیے چنا گیا تھا. راسکو کے دوسری جانب واقع صحرائے خاران میں وہ مقام واقع ہے جہاں 30 مئی کو چھٹا دھماکہ کیا گیا تھا. ماہر طبیعیات فیضان اللہ خان اپنی کتاب کہوٹا سے چاغی تک میں لکھتے ہیں جناب کہ ضلع چاغی میں راسکو کے پہاڑ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ یہ بنجر نسبتاً غیر آباد تھا. ایسے مضبوط چٹانی پہاڑ زیر زمین دھماکے کے لیے مناسب نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ تابکاری کے اثرات پھیلنے نہیں دیتے. یہ علاقہ کسی بھی زمینی یا فضائی گزرگاہ سے الگ تھلگ تھا, سو یہ خفیہ رہ سکتا تھا. اس کے ارد گرد صرف چند 100 افراد رہتے تھے جنہیں دھماکوں سے پہلے آسانی سے منتقل کیا جا سکتا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا جناب کہ دوسری جانب صحرائے خانان کے صحرا میں تھا جہاں آبادی بالکل نہیں تھی. اچھا مگر ٹیسٹ کرے گا کون؟ اچھا یہ بھی ایک نئی سٹوری ہے جناب. اس ٹائم جب سوچا جا رہا تھا, ابھی امریکی وفد پاکستان میں تھا جب فرانس اور کولنز کے مطابق 15 مئی کو پاکستان کی نیشنل ڈیفنس رائٹر نے عود اثر نے اپنی کتاب سے نیشنل ڈیفنس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا جس میں نواز شریف اور ان کی کابینہ اور اعلیٰ فوجی افسران شریک ہوئے. بات 2 نکات پر ہونا تھی کہ پاکستان ایٹمی تجربات کرنا چاہیں کہ کیا پاکستان کرنا چاہیے, نہیں, اگر نہیں چاہیں تو یہ ٹیسٹ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کرے گا یا خان ریسرچ لیب کرے گی. ٹھیک ہے, کئی گھنٹوں کی مشاورت میں صرف وزیر اس ٹائم کے خزانہ سرتاج عزیز نے دھماکوں کی صورت میں اقتصادی پابندیوں کا خدشہ ظاہر کیا. ٹیسٹ کسے کرنا ہے اس موضوع پر کمیشن کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر سمر مبارک مند نے اپنے ادارے کی وکالت کی, جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی لیبارٹری خان ریسرچ لیبارٹریز کی. اور فرانزک اور کونز کے مطابق سمر مبارک مند نے کہا کمیشن نے چاغی میں اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور کولڈ ٹیسٹ کہلاتے نیوکلیر دھماکے میں کر لیے ہیں جن میں یعنی کہ افزودہ یونیم یا پلوٹینیم کی بجائے روایتی دھماکہ خیز مواد استعمال کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں ہارڈ ٹیسٹ کے لیے 10 دن چاہیے. دوسری جانب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ تجربات کے انچارج ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کی لیب نے ڈیوائسز کے لیے یورینیم افزودہ کیا اور کولڈ ٹیسٹ بھی کیے ہیں. یہ اجلاس ایسے کسی رسمی فیصلے کے بغیر ملتوی ہو گیا کہ ٹیسٹ کب کیے جائیں گے اور کون کرے گا. تاہم اس بات پر سب کا اتفاق تھا کہ انڈیا کو جواب ضرور دینا ہے. نواز شریف نے اگلے 2 دنوں میں فوج کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتوں میں یہ فیصلہ کیا کہ کمیشن جلد از جلد ٹیسٹ کرے گا. جب امریکی وفد چلا گیا تو رائے محمد صالح اعظم کے مطابق کمیشن کے چیئرمین اشفاق احمد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں, انشاءاللہ میں آپ کو کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں. رائے محمد اعظم نے اپنی کتاب When Mountains Move جدو پہاڑ ہلے اسٹوری آف چاغی اسٹوری میں لکھا ہے کہ اگلی صبح یعنی 18 مئی کو انہیں وزیر اعظم نے پھر بلایا اور کہا دھماکہ کر دیں. ڈاکٹر عقیل خان کی
ناراضی۔ کتاب دی مین فرام پاکستان میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر خان نے یہ کہنے کے لیے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے ملنے آرمی ہاؤس راولپنڈی گئے کہ تجربات بھلے ان کی لیبارٹری کی سربراہی میں نہ ہوں لیکن اس کا ان میں ایک کردار ضرور ہونا چاہیے۔ ان کی دلیل تھی کہ نیوکلیئر ڈیوائسز میں ان کی لیب کا افزودہ یورینیم استعمال ہوگا۔ انہوں نے یہ نشاندہی بھی کی کہ انہوں نے حال ہی میں اپریل 1998 میں ایک میزائل گوری کا تجربہ کیا۔ جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ آر ایل کی ایک ٹیم تیاریوں کو حتمی شکل دینے چاہی جا سکتی ہے اور خان ایک قریبی بنکر سے تجربات کا نظارہ کرنے والے مدعو معزز مہمانوں میں شامل ہوں گے۔ اگلے روز KRL کا ایک چھوٹا گروپ PIA کی 2 پروازوں سے چاہی جانے والے کمیشن کے سائنسدانوں، انجینئروں اور ٹیکنیشینز کے ساتھ شریک سفر تھا۔ سامان اور آلات 4 F-16 طیاروں کی حفاظت میں 2 C-130 جناب 4 F-16 کی حفاظت میں اور 2 C-130 طیاروں کے ذریعے گئے۔ آخری لمحات جناب فیضان خان لکھتے ہیں کہ چاغی غریب میں آباد 200 افراد کو دھماکوں سے پہلے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ فرانز اور کولنز نے لکھا ہے کہ چاغی میں 5 نیوکلیئر ڈیوائسز کے مختلف حصوں کو ایک 3000 فٹ لمبی فش ہک کی شکل کی سرنگ کے آخر میں اسمبل کیا گیا تھا۔ تشخیص تار ان ڈیوائسز کے ساتھ جوڑے گئے جن سے دھماکوں کو مانیٹر کیا جانا تھا۔ جناب 26 مئی کی سپیر سرنگ کو 6000 بوری سیمنٹ اور 12000 بوری ریت ملا کر سیل کر دیا گیا تھا۔ 26 مئی کو سپیر کو جناب سرنگ کو 6000 بوری سیمنٹ اور 12000 بوری ریت ملا کر سیل کر دیا گیا تھا اور اگلے دن انجینئر نے تصدیق کی کہ سیمنٹ اتنا خشک ہو چکا ہے کہ دھماکے کو سرنگ میں محدود رکھ سکے گا۔ سما مبارک مند نے اپنے لیکچر میں مزید بتایا کہ وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب براہ کرم ناکام نہ ہوں، ہم ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ پاکستان کے لیے نازک لمحہ ہے۔ فرانز اور کولنز کے مطابق 28 مئی کو کمیشن کے ٹریگرنگ میکانزم ڈیزائن کرنے والے ایک نوجوان افسر محمد ارشد کو ڈیوائس چلانے کے لیے بٹن دبانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس عمل کی ابتدا کی اور اسی روز 3:16 پر ایک ہی وقت میں 5 زیر زمین دھماکوں سے راس کو لرز اٹھا۔ ٹھیک ہے سر، اور دھول کے باوجود بادلوں نے سورج کا چہرہ چھپا لیا اور سیاہ گرینائٹ سفید ہو گیا۔ سمر مبارک مند سمیت وہاں موجود تمام سائنسدان اللہ اکبر پکار اٹھے۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کا کہنا ہے کہ ہم پہلے 5 دھماکے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے سے اور 30 تاریخ کو آخری دھماکہ 45 کلومیٹر کے فاصلے سے کرنے میں کامیاب رہے۔ ٹیم ورک کا معجزہ میں نے چاغی میں دیکھا، یہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے جناب کہا۔ ہم وہاں تقریباً 10 دن رہے۔ 10 دنوں میں تکنیکی مشکلات بھی پیش آئیں، ہم نے اجتماعی فیصلے کیے اور مسائل کو حل کیے۔ ٹیم سپرٹ بہت زیادہ تھی۔ ایسے ذمہ دار کام میں تناؤ، بد زبانی، جھگڑے اور بد مزاجی کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن وہاں ہم سب مسکراتے ہوئے خوش مزاج اور پرسکون تھے۔ جناب ایڈرین لیوی اور کیتھرین سکاٹ کلارک نے لکھا ہے کہ جو ہی گرد بیٹھی مبارک مند سمیت سائنسدان، انجینئر، فوجی افسران تصویر کے لیے کھڑے ہوئے، تمتماتے چہرے اور نکلتے قد کے ساتھ AQ خان ان کے درمیان نمایاں تھے۔ ان میں اس رنجش کا شائبہ تک نہ تھا جو اب تک چلی آ رہی تھی۔ اسی شام 6 بجے پاکستان کے وزیر نواز شریف نے صوبہ بلوچستان کے شمال مغربی ضلع چاغی میں اس پہاڑی سلسلے میں ہوئے اس واقعے کی تفصیل سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے یوں بتائی۔ نواز شریف صاحب جناب تقریر کی تھی، قوم سے خطاب کیا اور نواز شریف صاحب نے اس وقت جناب 28 مئی 1998 میں نواز شریف صاحب جناب کیا آج ہم نے 5 ایٹمی تجربات کیے ہیں،
اب ہم پر کوئی ایٹمی شب خون نہیں مار سکتا۔ محقق صادقہ خان کے مطابق پاکستان کی جانب سے چھٹا ایٹمی تجربہ 2 روز بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں کیا گیا۔ گویا چاگی 1 دھماکہ کرنے والی سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر سمور مبارک مند تھے۔ جنہوں نے نہیں پتا وہ جان لو پائی ایتھے آگے کسی کہ چھٹا دھماکہ ایٹمی دھماکہ 2 روز بعد کیا گیا تھا اور اس کی قیادت جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی تھی۔ گویا ہوا ایک چاگی 1 دھماکہ جو پہلے دھماکہ کیے گئے تھے سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ اس وقت ڈاکٹر سمر مبارک مند تھے، جبکہ چاگی 2 کے سربراہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی تھی۔ نواز شریف نے قوم سے خطاب میں مزید کہا، ہم نے گزشتہ دنوں کہ انڈیا کے ایٹمی تجربات کا حساب چکا دیا ہے۔ مجھے جناب اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ویلاگ جو کہ بہت انفارمیٹیو تھا، میں نے کوشش کی جلدی تاکہ آپ کو میں یہ انفارمیشن شیئر کر دوں۔ جن لوگوں کو نہیں پتا کہ پہلے دھماکے کے جو سربراہ تھے، 5 دھماکے جو پاکستان نے پہلے کیے تھے چاگی میں، اس کے جناب روئے رواں اس کے جو جن کو عزت ملنی چاہیے وہ ڈاکٹر سمر مبارک مند تھے، اور اس کے بعد جو ایک دھماکہ کیا گیا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس کے یعنی کہ سائنسدان انہوں نے یعنی کہ وہ کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا سر؟ یعنی کہ چاگی 2 کی سربراہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے پاس تھی۔ یہ ایک انفارمیشن تھی جو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔